اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ کون سا راز؟ کیا تم مارشل آرٹس ٹورنامنٹ میں اس لیے گئیں کیونکہ تم نے کچھ سنا تھا؟ پروین نے تھوڑی بے بسی سے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے پتا تھا۔ تم نے تو یہاں تک بیس بدلا اور ماسک پہنا تاکہ پہچانی نہ جاؤ۔ کوئنٹن نے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر کہا، چونکہ تم ٹورنامنٹ میں تھی تو لازماً میرے بارے میں بھی سنا ہوگا، ہے نا پروین؟ کوئنٹن نے فخر سے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں بتایا تھا۔ میں خاندان کا سب سے بہترین فائٹر ہوں اور نیو یارک میں 30 نمبر پر ہوں۔ میں ٹورنامنٹ میں ضرور چمکوں گا۔ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ کوئنٹن جو ذرا کم عقل تھا نے فوراً ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر آہستہ سے کہا، یہ راز میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ تم میری کزن ہو پروین۔ یہاں تک کہ جوئل کو بھی نہیں پتا کہ میں ٹورنامنٹ میں کس نام سے حصہ لے رہا ہوں۔ اس نے اپنی کمر سیدھی کی، ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور فخر سے کہا، میں ہوں اسمتھن۔ لیکن جب اس نے پروین کی طرف دیکھا اور کوئی خاص رد عمل نہ پایا تو وہ بھویں چڑھا کر بولا، کیا تم نے یہ نام بھی نہیں سنا؟ تو پھر کیا تم نے مشہور ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ کے بارے میں بھی نہیں سنا؟ اسمتھن اور ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ دونوں ہی زیر زمین اکھاڑے میں حال ہی میں بہت مشہور ہوئے تھے۔ وہاں جانے والے ہر شخص نے ان کا نام ضرور سنا ہوتا، کیونکہ پروین نے اسے چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر کہا، میں نہیں ہوں وہاں، بس لوگوں کو وکٹر کا ذکر کرتے سنا۔ کوئنٹن، اسے حیرت ہوئی، وکٹر کچھ نہیں، وہ تو محض ایک نکما ہے جو 2 سال پہلے مجھ سے ہارا تھا۔ اگر تم نے اسمتھن کے بارے میں نہیں سنا تو کم از کم ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ کا تو سنا ہوگا۔ پروین خاموشی سے گھر کی طرف چل دی۔ اور پھر کا کیا مطلب؟ کوئنٹن بے چین ہو گیا، دانت پیستے ہوئے بولا، چلو ایک اور بڑا راز بتاتا ہوں۔ پروین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کوئنٹن بولا، لیکن تمہیں قسم کھانی ہوگی کہ یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی شناخت باہر نہیں بتاؤں گا، صرف تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ تم میری کزن ہو۔ پروین کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کہنے والا ہے، اور واقعی اگلے ہی لمحے کوئنٹن نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ کی وہ سرخ لباس والی عورت کون ہے؟ پروین، وہ ہے بڑی بہن، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بگ سسٹر۔ کوئنٹن نے فخر سے کہا، اب دیکھ رہی ہو، یہاں تک کہ بگ سسٹر نے بھی میرے ساتھ ٹیم بنائی ہے۔ وہ خود میرے پاس آئی کیونکہ اس نے سمجھا کہ میں باصلاحیت ہوں اور اچھا لڑتا ہوں۔ کم از کم تم نے بگ سسٹر کا تو نام سنا ہوگا نا؟ ہاں سنا ہے۔ اب کوئنٹن مطمئن ہو گیا۔ تو کیا تمہیں فخر نہیں ہوتا کہ بگ سسٹر نے مجھے منتخب کیا؟ لیکن خبردار کسی کو کچھ نہ بتانا، بگ سسٹر کی شناخت ایک راز ہے۔ وہ مزید شیخی بگاڑتے ہوئے بولا، ویسے تمہارے چہرے پر حسد کے آثار ہیں۔ اصل میں تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچپن میں ہی انکل ایان نے خاندان میں سے مجھے چنا اور مارشل آرٹس سکھائے۔ سنا ہے کہ تم موٹی تھی اور صحت بھی کمزور تھی، اس لیے تم نے زیادہ پریکٹس نہیں کی ہوگی نا۔ ویسے تم اب کس کلاس میں ہو پروین؟ وہ جانتی تھی کہ کوئنٹن کو شیخی مارنے کا کتنا شوق ہے، اس لیے خاموش رہی، اور واقعی وہ خود ہی بولا، میری ٹیم اب کلاس ڈی میں ہے۔ اگر ہم کل مزید 5 میچ جیت گئے تو کلاس ای میں پہنچ جائیں گے۔ پرسوں ہم کلاس ایف میں ہوں گے۔ پروین نے کہا، واہ کمال ہے نا؟ میں بھی یہی کہتا ہوں، کوئنٹن نے سینہ چوڑا کر کے کہا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ سب بگ سسٹر کی وجہ سے ہے۔ میں اکیلا بھی آسانی سے لڑ سکتا ہوں۔ خیر میں اور کچھ نہیں کہتا ورنہ تم جلنے لگو گی، لیکن گھبرانا مت، اگر اکھاڑے میں کوئی تمہیں تنگ کرے تو بس میرا نام اسمتھن لینا۔ پروین کو یکدم لگا کہ بہتر ہے وہ کبھی اپنی اصلی پہچان کو اس 8ویں جماعت کے سنڈروم والے لڑکے کو نہ بتائے، ورنہ سکون کے دن ختم ہو جائیں گے۔ وہ ہونٹ سکیڑ کر اوپر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ حارث پہلے ہی اسکول سے واپس آ چکا ہے اور فرمانبرداری سے میتھمیٹیکل اولمپیاڈ کے سوال حل کر رہا ہے۔ پروین نے اس کی کاپی دیکھی۔ 5 سالہ بچے کی مشقیں تقریباً ہائی اسکول کے درجے کی تھیں۔ اس کی ذہانت ناقابل یقین تھی۔ ممی، حارث نے ادب سے سلام کیا۔ پروین نے جواب دیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ ختم کر لو پھر نیچے جا کر کھانا کھائیں گے۔ حارث نے سر ہلایا اور کام میں لگ گیا۔ پروین نے فون دیکھا تو تانیہ کا واٹس ایپ میسج تھا، کیا تم نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا؟ پروین، ہاں دیا۔ تانیہ، ہاں، حارث کو اب بھی سیکیورٹی کی کمی ہے، یہ شمائل جیسا نہیں ہے۔ ماں کی قربت بچے کی نشو و نما میں بہت ضروری ہے۔ حارث کو زیادہ جسمانی پیار دو، سمجھی؟ پروین، جی جی مجھے پتا ہے۔ تانیہ نے آہ بھری اور کہا،
مجھے زیادہ بدعنی نہ سمجھنا، بس کاش میں بھی اپنے بچے کو بوسہ دے پاتی۔ یہ سن کر پروین کو فوراً احساس ہوا کہ تانیہ پھر اپنے گمشدہ بچے کو یاد کر رہی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر جواب دیا، تم ایک دن ضرور اپنے بچے کو ڈھونڈ لو گی تانیہ۔ ہاں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی اور پھر پروین نے مزید پیغام نہ بھیجا۔ اچانک اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کچھ کھٹکا۔ میاں کہاں ہے؟ حارث نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ وہ چھوٹی مام کے پاس ڈانس کلاس لے رہی ہے، تانیہ کے ولا میں۔ میاں پسینے سے تر چہرے کے ساتھ ٹانگیں کھینچ رہی تھی۔ چھوٹی اور دبلی 5 سالہ بچی جو لگتی 4 سال کی تھی، محنت کر رہی تھی۔ تانیہ اس کے قریب آئی اور کچھ ہدایات دی۔ میاں نے تانیہ کو دیکھا۔ استاد سخت تھی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ جب تانیہ نے جھک کر دیکھا تو میاں نے اچانک اس کے گال پر بوسہ دیا۔ تانیہ چونک گئی۔ اس نے میاں کی طرف حیرت سے دیکھا اور میاں نے مسکرا کر کہا، کیا آپ کو بوسہ نہیں چاہیے تھا مس ٹرنر؟ لیجیے، میں نے دے دیا۔ تانیہ کے دل میں ایک کھٹا میٹھا سا احساس جاگا اور وہ ملے جلے جذبات سے بھر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی اس کے گال پر نرم ہونٹوں کی گرمی باقی ہو۔ تانیہ نے اپنے گال کو چھوا اور اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی شرمیلی میاں کو دیکھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، کیا اس کے اپنے بچے نے کبھی اسے ایسے ہی بوسہ دیا ہوتا تو بھی یہی احساس ہوتا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش اور حیرات میں کھو گئی۔ میاں نے جب دیکھا کہ وہ ساکت کھڑی ہیں تو گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے جلدی سے پوچھا، کیا آپ ناراض ہیں مس ٹرنر؟ تانیہ کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ ناراض ہو یا نہیں۔ اصل میں وہ سوچ رہی تھی کہ میاں کو ڈانس سکھانا ہی شاید یہ غلطی تھی۔ جوئل کے ساتھ اس کا بچہ لاپتہ تھا، پھر بھی وہ یہاں جوئل کی بیٹی کو ناچنا سکھا رہی تھی، بلکہ جب اس نے بوسہ دیا تو اس نے اسے روکا بھی نہیں، جیسے کہ اس نے اسے قبول کر لیا ہو۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ تانیہ اصل میں میاں کو ٹانگوں کی اسٹریچنگ میں مدد کر رہی تھی، لیکن وہ اچانک سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ سختی سے کہے، آئندہ مجھے کبھی بوسہ نہ دینا، مگر جب اس نے میاں کی گول آنکھیں اور چھوٹا سا معصوم چہرہ دیکھا تو یہ الفاظ زبان پر آتے آتے بدل گئے۔ اس نے بس اتنا کہا، نہیں میں ناراض نہیں ہوں۔ میاں نے سر ہلایا، تو پھر کیا آپ خوش ہیں؟ تانیہ کہنا چاہتی تھی نہیں، لیکن میاں کی پر امید نظروں نے اسے مجبور کر دیا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاں۔ یہ سن کر میاں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میری ماں کہتی ہے کہ میں انہیں یوں ہی نہیں چوم سکتی، اگر میں انہیں چھو لوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے چوما کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ایک بوسہ چاہیے۔ کیا آپ واقعی ناراض نہیں ہیں؟ اس کی ماں اسے چھونے بھی نہیں دیتی؟ یہ سوچ کر تانیہ سکتے میں آ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دوسری مائیں کیسی ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ اس کی اپنی بیٹی ہوتی تو وہ بار بار بوسے دیتی اور کبھی تنگ نہ ہوتی۔ اس نے تو اکثر ماؤں کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے لپٹتے دیکھا تھا، مگر میاں، اتنی سی بچی کتنی بیچاری تھی۔ یہ سوچ کر تانیہ نے نرمی سے کہا، یہ سچ ہے، میں واقعی خوش ہوں۔ مس ٹرنر کو بچوں کے ساتھ قریب رہنا اچھا لگتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ میاں سیدھی کھڑی ہوئی تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کا سر جھکایا، پھر اس کے گال پر دوبارہ بوسہ دیا اور بولی، اب سے میں ہر روز آپ کو خوش کروں گی مس ٹرنر۔ تانیہ اتنی معصوم اور فرما بردار بچی کو منع نہ کر سکی۔ اس نے میاں کے بالوں کو سہلایا اور پوچھا، جب تم اسٹریچ کرتی ہو تو درد نہیں ہوتا؟ میاں نے فوراً سر ہلایا، ہوتا ہے۔ تو پھر تم نے کہا کیوں نہیں؟ تانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میاں روز اسکول کے بعد 1 گھنٹہ ڈانس پریکٹس کے لیے آتی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے بھی چمک رہے ہوتے، لیکن اس نے کبھی تھکن یا درد کی شکایت نہیں کی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شاید میاں کا جسم درد کم محسوس کرتا ہے کہ تبھی میاں نے جواب دیا، میں درد کی شکایت نہیں کر سکتی۔ تانیہ چونک گئی، کیوں؟ جب وہ خود چھوٹی تھی تو ذرا سا درد ہوتا تھا تو رونے لگتی تھی، تاکہ ٹیچر ترس کھا کر نرمی سے پیش آئے۔ میاں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اگر میں درد کہوں گی تو ڈیڈی ناخوش ہوں گے، اور اگر ڈیڈی ناخوش ہوں گے تو ممی بھی ناخوش ہو جائیں گی۔ ناخوش؟ تانیہ کے دل میں کڑن اٹھی۔ کتنی عجیب اور ظالم سوچ تھی، بچے تو دنیا کے فرشتے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ معصوم، ان پر ایسے سخت اصول کیوں؟ تانیہ نے میاں سے کہا، میاں جب بھی تم میرے گھر آؤ گی تو آزاد ہو، اگر پریکٹس سے تھک جاؤ تو کہہ دینا، اگر اسٹریچنگ سے درد ہو تو چیخ سکتی ہو، اگر پیاس یا بھوک لگے تو بتا دینا، میں سب کچھ تمہارے لیے تیار کروں گی۔ میاں کی آنکھیں چمک گئی، سچ؟ ہاں۔ میاں کچھ لمحے ہچکچائی اور پھر شرماتے ہوئے سر جھکا کر بولی، تو کیا آپ میرے لیے ایک کیک بنا سکتی ہیں؟
کیک؟ تانیہ کو ذرا عجیب لگا لیکن اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اتنی دیر پریکٹس کے بعد تم بھوکی ہوگی، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ وہ پہلے کھانا پکانے میں کمزور تھی لیکن بیرون ملک رہتے ہوئے پکانا سیکھ گئی تھی۔ اب کیک بنانا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باورچی خانے سے ایک سادہ کپ کیک لے آئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں بس اتنی ہی سادہ چیزیں بنا سکتی ہوں میاں، برا نہ ماننا۔ میاں نے فوراً سر ہلایا۔ بالکل نہیں مس ٹرنر، تانیہ نے کہا، چلو کھاؤ۔ میاں نے کانٹا اٹھایا لیکن کھانے سے پہلے بولی، میں آدھا آپ کو دوں گی مس ٹرنر۔ نہیں، رہنے دو۔ تانیہ نے ہنستے ہوئے باورچی خانے سے ایک اور کپ کیک نکالا۔ میں نے کئی بنائے ہیں، آؤ دونوں کھاتے ہیں۔ میاں نے کیک دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کی جیسے کوئی دعا مانگ رہی ہو، پھر اس نے کھانا شروع کیا۔ تانیہ یہ دیکھ کر مسکرا دی، اتنا نیک دل بچہ تھا۔ وہ دونوں مزے سے کیک کھاتے رہے۔ میاں کے گال کیک سے بھرے ہوئے تھے اور وہ خوشی خوشی کھا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے 2 کپ کیک ختم کر ڈالے اور اس کا پیٹ گول ہو گیا۔ کھانے کے بعد تانیہ نے برتن دھوئے اور میاں سے کہا، اب سے تم ہر پیر، بدھ اور جمعہ کو میرے گھر پر پریکٹس کے لیے آ سکتی ہو، باقی دن کھیلنے کے لیے ہیں۔ تم ابھی چھوٹی ہو، خود کو اتنا محدود نہ کرو۔ میاں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے مس ٹرنر۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ تانیہ نے گھڑی دیکھی، واقعی 7 بج چکے تھے۔ یقیناً جوئل آیا تھا میاں کو لینے۔ تھوڑی سی بے دلی کے ساتھ اس نے میاں کا بیگ دیا اور دروازہ کھولا، باہر جوئل کھڑا تھا۔ تانیہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر میاں کو ہاتھ ہلایا۔ کل اسکول میں ملیں گے میاں۔ ٹھیک ہے مس ٹرنر، کل ملتے ہیں۔ میاں نے جوئل کا ہاتھ پکڑ لیا، جانے ہی لگی تھی کہ اچانک پلٹ کر بولی، آج کے برتھ ڈے کیک کا شکریہ، میں مس ٹرنر بہت مزیدار تھا۔ برتھ ڈے کیک؟ تانیہ چونک گئی، پھر اس نے جوئل کو کہتے سنا، آج میاں کی سالگرہ ہے۔ سالگرہ؟ تانیہ کے دماغ میں جیسے بم پھٹ گیا۔ یہ میاں کی سالگرہ تھی؟ اس لیے اس نے تانیہ سے کیک بنانے کو کہا تھا اور کھانے سے پہلے دعا بھی مانگی تھی۔ اوہ ہاں، اس رات جب وہ تانیہ کے ساتھ سویا تھا، اس کے فوراً بعد ریانہ کے ساتھ بھی سویا تھا، ہے نا؟ یہ بالکل فطری تھا کہ ان کے بچوں کی سالگرہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی قریب ہوں۔ تانیہ نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ 5 دن پہلے اس کے اپنے بچے کی سالگرہ بھی تھی۔ وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کا بچہ دنیا میں کہاں آوارہ پھر رہا ہے، اور وہ یہاں میاں کی سالگرہ منا رہی تھی۔ ناقابل بیان درد اور قرب نے تانیہ کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل دیے۔ وہ میاں کو حالی حالی نظروں سے گھورنے لگی۔ میاں سخت گھبرا گئی۔ حیران لڑکی نے تانیہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا مس ٹرنر، آپ ناراض ہیں؟ پھر اس نے جوئل کو دھکا دیا اور کہا، ڈیڈی جلدی سے مس ٹرنر کو گڈ نائٹ کس دیں، وہ خوش ہو جائیں گی۔ جوئل؟ تانیہ۔ جوئل کو وجہ تو نہیں معلوم تھی کہ تانیہ کے رویے میں اچانک یہ تبدیلی کیوں آئی، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ سے میاں کے وجود پر دل میں گلہ رکھتی آئی ہے۔ اس نے سر جھکایا اور آہستگی سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ 5 سال پہلے بھی وہ تانیہ سے زیادہ شرمندہ تھا۔ اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی، خود پر قابو نہ کھویا ہوتا اور ریانہ کے ساتھ نہ سویا ہوتا تو وہ کبھی حاملہ نہ ہوتی اور نہ ہی میاں پیدا ہوتی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ریانہ حاملہ ہے۔ ریانہ اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جوئل کو پتہ چل گیا تو وہ ضرور اس سے بچہ ضائع کرنے کو کہے گا، اسی لیے اس نے چھپ کر حمل کو پورا کیا۔ 10 ماہ بعد ہی وہ میاں کو لے کر واپس آئی۔ اس وقت جوئل نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا، وہ واقعی اس کی بیٹی تھی، لہٰذا اسے ماننا ہی پڑا۔ شاید وہ زندگی کا واحد لمحہ تھا جب وہ اتنا کمزور پڑ گیا تھا۔ بچی کو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا تھا، یوں لگا جیسے اسے بچی کا اس سے کوئی خاص رشتہ ہو۔ جب تانیہ نے اس کی معافی سنی تو شرمندگی اور غصے نے اس کی آنکھیں لال کر دیں۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک میاں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ڈیڈی نہیں کریں گے تو میں آپ کو کس دوں گی۔ مس ٹرنر، آپ ناراض نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تانیہ نے نیچے دیکھا۔ جب اس کی نظریں میاں کی معصوم خوشامدی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس کا غصہ لمحے میں ٹھنڈا ہو گیا۔ واقعی اس کا بچہ تو اس لیے کھو گیا تھا کیونکہ اس نے اس پر نظر نہیں رکھی تھی۔ اس میں جوئل یا میاں کا کیا قصور؟ بلکہ جوئل کو تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس نے اس کے بچے کو جنم دیا تھا۔ تانیہ نے میاں کی طرف دیکھا۔ وہ محض ایک بے بس سی بچی تھی۔ تانیہ نے اچانک کہا، 1 منٹ رکو۔ پھر وہ اوپر چلی گئی۔ اپنے کمرے کے علاوہ اس نے اوپر 2 بچوں کے کمرے بھی تیار کر رکھے تھے، ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا کھویا ہوا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ پھر بھی وہ ہر سال اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کپڑے خریدتی تھی۔
کمرے کی الماریوں میں 5 سال کے بچوں کے کپڑے تھے اور لڑکی کے کمرے کے بستر پر ایک تحفے کا ڈبہ رکھا تھا۔ یہ وہی سالگرہ کا تحفہ تھا جو اس نے 5 دن پہلے اپنے بچے کے لیے خریدا تھا۔ لڑکے کے کمرے میں بھی ایک تحفہ رکھا تھا۔ تانیہ نے ڈبہ اٹھایا۔ اندر ایک حسین باربی گڑیا تھی جو گلابی لباس پہنے ہوئے تھی۔ ساتھ میں کئی طرح کے لباس تھے جنہیں گڑیا کو پہنایا جا سکتا تھا۔ اس نے بستر کی چادر کو چھوا اور آہستگی سے کہا، مجھے نہیں معلوم تم کہاں ہو میرے بچے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم یہ چاہو گے کہ کوئی اور بچہ تمہاری چیز سے خوش ہو، ہے نا؟ پھر اس نے تحفہ اٹھایا اور نیچے آ گئی۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے میاں کو سنا جو جوئل سے گھبرا کر پوچھ رہی تھی، ڈیڈی، مسٹر اچانک کیوں ناراض ہو گئی؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ آج میاں کی سالگرہ ہے؟ ڈیڈی، میں پھر کبھی سالگرہ نہیں مناؤں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے مس ٹرنر پسند ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں۔ جوئل نے اس کے بال سہلائے اور نرمی سے کہا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، ڈیڈی کی ہے، جس نے مس ٹرنر کو ناراض کیا۔ میاں نے سنجیدگی سے کہا، اگر آپ نے انہیں ناراض کیا ہے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے ڈیڈی، کیا آپ شرما رہے ہیں؟ جوئل، اس نے آہ بھری، میں پہلے ہی ان سے معافی مانگ چکا ہوں مگر وہ مانتی ہی نہیں، تو پھر بار بار کہیں۔ بچوں کی دنیا بہت سادہ ہوتی ہے۔ میاں کے لیے اگر اس کے ڈیڈی نے غلطی کی ہے تو اسے اتنی بار معافی مانگنی چاہیے جب تک مس ٹرنر معاف نہ کریں۔ جوئل نے پھر آہ بھری، ٹھیک ہے۔ میاں کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اس کی نظر اچانک تانیہ پر پڑی جو واپس آئی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے فوراً کہا، مس ٹرنر؟ تانیہ نے اسے تحفے کا ڈبہ دیا اور کہا، سالگرہ مبارک۔ میاں کی آنکھیں مزید روشن ہو گئیں۔ شکریہ مس ٹرنر۔ چھوٹی لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر باربی گڑیا پکڑ لی۔ گڑیا آدھی اس کی قد جتنی تھی، اس لیے اس کے لیے بہت بھاری تھی۔ جوئل نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر میاں نے انکار کر دیا اور کہا، میں خود کر سکتی ہوں ڈیڈی۔ یہ مس ٹرنر کا تحفہ تھا، وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ جوئل نے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھا، کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ تو کام میں بہت مصروف رہتے ہیں، ہے نا مسٹر اسمتھ؟ جوئل خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ تانیہ اس کی فکر کر رہی ہے، لہٰذا اس نے سر ہلا کر کہا، ہاں لیکن سب ٹھیک ہے۔ ہاں، تانیہ نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ایک اچھا باپ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے مسٹر اسمتھ؟ جوئل دنگ رہ گیا۔ تانیہ جانتی تھی کہ کچھ باتیں وہ میاں کے سامنے نہیں کہہ سکتی، اس لیے بس ہلکا سا اشارہ دیا پھر کہا، الوداع میاں۔ میاں نے دھیرے سے جواب دیا، الوداع مس ٹرنر۔ جب جوئل میاں کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا تو اسے ریانہ کی کال آئی۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، عورت نے کہا، جوئل، آج میاں کی سالگرہ ہے، کیا تم مجھے اس سے ملنے دو گے؟ مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے میاں بھی چاہتی ہوگی کہ اس کا خاندان ایک ساتھ ہو۔ جوئل کا چہرہ سرد ہو گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ریانہ دوبارہ بولی، جوئل، میں آخر اس کی ماں ہوں، میں واقعی اسے بہت یاد کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی مجھے یاد کرتی ہوگی۔ تم ہمیں ماں بیٹی کو ملنے سے نہیں روک سکتے، ورنہ مستقبل میں میاں تم سے نفرت کرے گی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن میرا میاں سے پیار سچا ہے۔ اس کی پیدائش سے ہی میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ مجھ پر کتنا انحصار کرتی ہے؟ جوئل، میں صرف اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں، اس کے پیچھے کوئی اور نیت نہیں ہے، براہ کرم۔ جوئل نے میاں کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، کہ تم اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو میاں؟ میاں کی آنکھیں فوراً چمکنے لگیں۔ اس کی ماں نے اسے پہلے ہی کہا تھا اگر کبھی ڈیڈی نے پوچھا تو فوراً کہنا کہ ہاں، ورنہ وہ اس سے نفرت کرے گی۔ لیکن اسے یاد آیا کہ مس ٹرنر نے کہا تھا کہ اپنے دل کی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی درد ہے تو رو لو، اگر رونا ہے تو رو لو۔ یہ سوچ کر چھوٹی سی میاں نے اچانک اپنا حوصلہ جمع کیا۔ جیسے ہی میاں کچھ بولنے ہی والی تھی، ریانہ کی آواز فون سے گونجی، میاں، کیا تمہیں ماما کی یاد آتی ہے؟ چھوٹی سی میاں یہ سن کر ہلکی سی کام کی۔ آخر کار اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، ہاں۔ ریانہ نے فوراً کہا، جوئل، تم نے سنا؟ میاں مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ جوئل نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میاں اور ریانہ کا زیادہ رابطہ ہو، مگر اگر میاں خود اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی تھی تو وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ ریانہ نے جوئل کی آہ بھرتی آواز سن کر فوراً سمجھ لیا کہ وہ مان گیا ہے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا میں آج رات اسمتھ ہاؤس واپس آ سکتی ہوں؟ سنا ہے تم نے حال ہی میں اپنی چھوٹی بہن ملی ہے، تو میں بھی موقع پر اسے مل لوں۔ جوئل کی آنکھوں میں سردی اتر آئی، تم اسمتھ ہاؤس کبھی واپس نہیں آؤ گی۔
اگر میاں سے ملنا ہے تو میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ ریانہ لمحے بھر کے لیے چونک گئی، پھر کہا، ٹھیک ہے۔ فون رکھنے کے بعد جوئل میاں کو لے کر اس رہائشی کمپلیکس میں پہنچا جہاں ریانہ رہتی تھی، مگر وہ دروازے پر ہی رکا رہا اور اندر نہیں گیا۔ ہیلری باہر آئی اور بولی، میاں، نانی تمہیں یاد کر رہی ہیں، آؤ نا اندر چلتے ہیں۔ مگر میاں کو وہ دادی بھی بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اس پر انگلی اٹھا کر ڈانٹتی کہ وہ لڑکی ہے اور کہتی اگر وہ لڑکا ہوتی تو اس کے والدین کب کے ایک ساتھ رہنے لگے ہوتے۔ میاں نے فوراً جوئل کی آستین پکڑ لی۔ جوئل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ہم یہیں رکیں گے۔ ریانہ نے لاچاری سے آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے میاں، یہ تمہارا سالگرہ کا تحفہ ہے، پسند آیا؟ اس نے میاں کو ایک کھلونا کار دی۔ میاں نے کار لے لی۔ جوئل اسے لے کر جانے ہی والا تھا کہ ریانہ نے اچانک کہا، جوئل، چلو ایک فیملی تصویر بنوا لیتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جوئل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم کوئی فیملی نہیں ہیں، تم صرف میاں کی ماں ہو۔ ریانہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تم پر زور نہیں ڈالتی، لیکن چاہے تم مانو یا نہ مانو، میں میاں کی ماں ہوں، تو کیا میں صرف اس کے ساتھ ایک تصویر لے سکتی ہوں؟ جوئل انکار کرنے ہی والا تھا کہ ریانہ بول پڑی، میں نے پہلے ہی برداشت کیا ہے کہ تم مجھے اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیتے، کیا اب یہ بھی انکار کرو گے؟ میرے پاس بس یہی سہارا ہے کہ کبھی کبھی اس کی تصویر دیکھ لوں۔ جوئل خاموش ہو گیا اور مزید انکار نہ کیا۔ ریانہ نیچے بیٹھ کر میاں کو گلے لگاتی ہے اور فون اٹھا کر کہتی ہے، میاں، کیمرے کی طرف دیکھو، اور تصویر کھینچ لیتی ہے۔ تصویر کے بعد میاں فوراً جوئل کے پاس واپس چلی گئی۔ جوئل نے اپنی بیٹی کو لیا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ ریانہ سے دور ہوتے ہی چھوٹی میاں نے جیسے سکون کی سانس لی۔ وہ دونوں کھانے کے لیے ایک ریسٹورینٹ گئے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ ریانہ پیچھے سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ریسٹورینٹ میں داخل ہوئے، اس نے فوراً ان کی تصویر کھینچ لی۔ تانیہ انہیں رخصت کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھی پریشان تھی۔ میاں واقعی بہت پیاری تھی، اسے وہ دل سے بہت پسند آئی تھی۔ نہ صرف اس نے اپنی ڈانس کی صلاحیت وراثت میں پائی تھی، بلکہ ان دونوں کی پہلی ملاقات سے ہی ایک خاص رشتہ جڑ گیا تھا۔ کیا وہ دونوں میاں کی سالگرہ منانے کہاں گئے تھے؟ اسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ فون پر میسج آیا۔ یہ ایک تصویر تھی، ایک بڑی اور ایک چھوٹی ہاتھ کی، جو ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھے۔ یہ جوئل نے بھیجی تھی۔ تانیہ چونک گئی، پھر سوچنے کے بعد اس نے صرف ایک نشان بھیجا۔ جوئل نے پیغام بھیجا، میں میاں کی سالگرہ منا رہا ہوں، کیک بہت بڑا ہے، ہم دونوں نہیں کھا سکتے، کیا تم آ کر ساتھ کھاؤ گی؟ کیا وہ دونوں واقعی سالگرہ منا رہے تھے؟ تانیہ جانتی تھی کہ ریانہ کو اسمتھ ہاؤس سے نکال دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کیا انہوں نے ہیلری کے پاس نہیں جانا چاہا؟ یہ سوچ کر وہ خوش ہو گئی، مگر فوراً ہی اپنے آپ سے نفرت کرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ واقعی جوئل کے بارے میں پھر سوچ رہی تھی؟ ان دونوں کے درمیان تو اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اسی سوچ میں اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر جوئل نے ایک آڈیو میسج بھیجا۔ تانیہ چونک گئی، کیونکہ وہ جوئل کی آواز سننے سے ڈرتی تھی، لیکن جب اس نے ہمت کر کے میسج چلایا تو اندر سے میاں کی آواز آئی، کیک بہت مزیدار ہے مس ٹرنر، میں ایک ٹکڑا آپ کے لیے فریج میں رکھ لوں گی، کیا کل اسکول لے آؤں تاکہ آپ کھا سکیں؟ میاں کی نرم سی آواز سن کر تانیہ کا دل پگھل گیا۔ وہ انکار نہ کر سکی اور فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا موڈ اچانک بہت اچھا ہو گیا، جیسے دل پر شہد چڑھ گیا ہو۔ پھر اس نے عادتاً اپنے فیس بک کھولا، مگر وہاں ریانہ کی پوسٹ دیکھی۔ کچھ تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں وہ اور میاں کمپلیکس میں کھڑے تھے اور پیچھے صرف ایک آدمی کی پتلون نظر آ رہی تھی، مگر صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ جوئل ہے۔ دوسری تصویر ریسٹورینٹ کی تھی، جہاں جوئل اور میاں بیٹھے تھے اور ہیلری نے سیلفی کھینچی تھی۔ تانیہ کا دل ڈوب گیا، ایک کرواہٹ اس کے اندر بڑھ گئی۔ اس نے مٹھیاں بینچ لیں اور تلخ ہنسی نکالی۔ واقعی وہ میاں کو اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میاں کی ایک ماں موجود تھی، اور جوئل وہ کیا کر رہا تھا؟ ایک طرف اسے محبت پیغامات بھیج رہا تھا اور دوسری طرف ریانہ کے ساتھ خوش و خرم فیملی بن کر گھوم رہا تھا۔ کیا اس سب کا کوئی مطلب تھا؟ تانیہ غصے سے فون پھینک کر ایک طرف ہو گئی۔ اگلے دن ڈانس ٹیچر ہونے کی وجہ سے تانیہ طلبہ کو گیٹ پر لینے آئی۔ میاں اور حارث گاڑی سے اترے اور اساتذہ کو سلام کیا۔ جوئل نے ایک فوڈ کنٹینر تھمایا جس میں کل رات کا کیک تھا۔ اس نے کہا، مس ٹرنر، یہ میاں کی طرف سے ہے۔ تانیہ نے نیچے نظر جھکا کر سرد لہجے میں کہا، نہیں شکریہ مسٹر اسمتھ، مجھے میٹھا پسند نہیں۔ پھر میاں اور حارث کو ساتھ لے کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ جوئل، کل رات تو سب کچھ نارمل تھا، آج اچانک کیا ہوا؟
تانیہ باقی بچے کو لینے کے لیے دوبارہ دروازے پر گئی تو دیکھا کہ جوئل اب بھی کھڑا ہے۔ وہ سرد نظروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ جوئل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم آج غصے میں لگ رہی ہو۔ کیا وہ دن ہے؟ وہ دن؟ تانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً ٹھنڈے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ ایسے نجی موضوعات پر بات کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے مسٹر اسمتھ۔ جوئل چونک گیا۔ ٹھیک ہے، میں واپس لیتا ہوں، لیکن کم از کم بتا دو ناراض کیوں ہو؟ تانیہ ہمیشہ سیدھی بات کرتی تھی، وہ دل میں کچھ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سیدھا جوئل کی آنکھوں میں دیکھا، اپنا فون نکالا، ریانہ کی فیس بک پوسٹ کھولی اور اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وجہ پوچھ رہے ہیں مسٹر اسمتھ؟ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ ایک طرف اپنی فیملی کے ساتھ مزے کرتے ہیں اور دوسری طرف مجھے ایسے دو مطلبی پیغام بھیجتے ہیں۔ کیا آپ میاں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اور میرے ساتھ یہ رویہ کس لیے؟ کیا آپ دو شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہی چاہتے ہیں تو کیا آپ نے مجھ سے اجازت لی ہے؟ جیسے جیسے تانیہ کے الفاظ طرف ہوتے گئے، جوئل کا چہرہ بھی مزید بگڑتا گیا۔ جب اس نے ہیرری کی پوسٹ دیکھی تو وہ لمحے بھر کو دنگ رہ گیا۔ جوئل کا چہرہ اچانک سخت بگڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، تانیہ میں سب کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ تانیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ باتیں آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیے گا مسٹر اسمتھ۔ ہماری بات ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی کہ آپ مجھے کوئی وضاحت دیں۔ الوداع۔ یہ کہہ کر تانیہ غصے سے پلٹی اور اسکول کے اندر چلی گئی۔ جوئل کے جوئل کے دل میں غصہ اور گھبراہٹ دونوں پیدا ہو گئے۔ اس نے پیچھے سے تانیہ کو دیکھتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لیں، پھر پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے پوچھا، کمپنی چلے مسٹر اسمتھ؟ جوئل نے دانت پیستے ہوئے کہا، ریانہ کے پاس۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور فیس بک ٹائم لائن کھولی، مگر اسے ریانہ کی وہ پوسٹ نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پوسٹ اس سے چھپائی گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، اپنا فون دو۔ ڈرائیور کے پاس بھی ریانہ فرینڈ لسٹ میں تھی۔ جوئل نے اس کا موبائل لیا اور پوسٹ دیکھی۔ واقعی ریانہ نے چالاکی سے سب کچھ چھپا رکھا تھا۔ جب دونوں ریانہ کے گھر پہنچے تو اس نے خوشی خوشی نیچے آ کر استقبال کیا، مگر جوئل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کی خوشی خوف میں بدل گئی۔ ریانہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جوئل کیا ہوا؟ جوئل نے غصے سے ڈرائیور کا موبائل اس کے منہ کے سامنے کر دیا اور گرجا، اس پوسٹ کی وضاحت کر سکتی ہو؟ ریانہ چونک گئی۔ اس نے ہونٹ کاٹے اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ تو بس ایک عام سی پوسٹ ہے جوئل، اس میں غلط کیا ہے؟ جوئل نے گراتے ہوئے کہا، تم ہمارا پیچھا کر رہی تھی؟ ریانہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں وہ بس میاں کو بہت یاد کر رہی تھی، اس لیے پیچھے آ گئی۔ میرا کوئی اور مطلب نہیں تھا۔ میں بس نہیں چاہتی تھی کہ لوگ یہ سوچیں کہ اپنی بیٹی کا جنم دن بھی نہیں منا سکی۔ لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے۔ اس کی باتیں بالکل مصنوعی لگ رہی تھی، حتیٰ کہ ڈرائیور کو بھی لگا جیسے یہ سمجھنے والی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ جوئل سے واسطہ ڈال رہی تھی۔ جوئل نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی ٹھوڑی پکڑی اور سخت لہجے میں کہا، تو تم بیٹی کے ساتھ کیک کھانا چاہتی ہو؟ ریانہ نے فوراً سر ہلایا، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ ڈبہ اٹھایا جس میں تانیہ نے کیک واپس کر دیا تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا، کیک نکالا اور سیدھا ریانہ کے منہ پر دے مارا۔ جوئل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اب خوب مزے لے کر کھاؤ۔ ریانہ پیچھے ہٹی اور ہاتھوں اور منہ سے کیک صاف کرنے لگی، پھر حیرت اور غصے سے جوئل کو دیکھتے ہوئے بولی، جوئل تم؟ مگر وہ جملہ مکمل نہ کر سکی کیونکہ جوئل کی آنکھوں میں اتنی دہشت تھی کہ اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ جوئل کی سرد آواز گونجی، آئندہ بھی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جوئل نے اور سخت لہجے میں کہا، شکر کرو کہ تم میاں کی ماں ہو، ورنہ کب کی مر چکی ہوتی۔ ریانہ اس کی بات سن کر سکتے میں رہ گئی۔ اگلے دن تفریحی پارک جانے کا پروگرام تھا، اس لیے پروین کچھ دیر سے اٹھی۔ وہ کمر کھینچتے ہوئے نیچے گئی۔ دوپہر میں اس نے لیلی کو وہ بچا ہوا ڈرنک دیا جو اس نے کل ارینا سے وکٹر کے ہاتھ سے لیا تھا۔ پروین نے لیلی کو حکم دیا کہ وہ لیبارٹری جا کر ذاتی طور پر چیک کرے کہ اس میں کوئی اجنبی کیمیکل تو موجود نہیں۔ لیلی امریکہ واپس آ کر پروین کے ساتھ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرنک لیا اور فوراً روانہ ہو گئی، لیکن پروین دوبارہ سو گئی۔ آخر کیا کرتی؟ اگلے دن پارک کا پورا دن لگنے والا تھا، یعنی اسے صبح سویرے اٹھنا تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی نیند پوری کر لی۔ جب وہ دوبارہ جاگی تو باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے کار پارک میں گئی۔
جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچی کوئنٹن پیچھے سے آ گیا اور بولا، آج میرے ساتھ گاڑی میں کیوں نہیں چلتی پروین؟ پروین اس نے اسے دیکھا۔ کوئنٹن نے فخر سے کہا، اگر تم میرے ساتھ جاؤ گی تو ارینا میں تمہیں خاص پروٹوکول ملے گا، تمہیں وی آئی پی سہولتیں دکھاؤں گا۔ پروین تو ہمیشہ سے ہی خصوصی سہولتوں کی عادی رہی تھی، کیونکہ وہ نمبر 028 تھی۔ اسے عام لوگوں کی مشکلوں کا احساس ہی نہ تھا۔ لیکن چونکہ کوئنٹن نے ضد سے دعوت دی، پروین نے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، اس طرح اسے ڈرائیو بھی نہیں کرنی پڑے گی اور راستے میں تھوڑی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں اس کا لال لباس اور چاندی کا نقاب رکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کار میں بیٹھی، اسے اندازہ ہوا کہ راستے میں نیند پوری کرنے کا خواب بیکار ہے، کیونکہ کوئنٹن پورے راستے میں بولتا ہی رہا، کیا میں تمہیں آج بڑی بہن سے ملواؤں؟ تم بھی بڑی بہن کی بہت مداح ہو نا، چاہو تو میں ان سے تمہارے لیے آٹوگراف بھی لے سکتا ہوں۔ پروین وہ سست لہجے میں بولی، کیا تمہیں خود کے لیے بھی آٹوگراف ملا ہے؟ کوئنٹن فوراً بولا، بالکل، میں کئی مقابلوں میں ان کے ساتھ حصہ لے چکا ہوں، اس لیے وہ مجھے بہت عزت دیتی ہیں، بلکہ انہوں نے تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی بھی مان لیا ہے۔ پروین اس نے کب اسے بھائی مانا تھا؟ پروین سوچ ہی رہی تھی کہ کوئنٹن پھر بولا، کیا تم حسد کر رہی ہو؟ سچ یہ ہے کہ وہ میری صلاحیتوں کو پہچانتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں نیو یارک کی مارشل آرٹس کی دنیا میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ بڑی بہن اور بڑے بھائی کے علاوہ میں سب سے طاقتور ہوں۔ کیا تم ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہو گی؟ یہ بھی میں کروا دوں گا۔ پروین نے ہونٹ دباتے ہوئے کہا، نہیں، ضرورت نہیں۔ کوئنٹن ہنسا، شرمانے کی ضرورت نہیں، سب اپنے آئیڈیلز کے پیچھے جاتے ہیں، ویسے بھی بڑی بہن اتنی کامل بھی نہیں۔ پروین کیا وہ اس کی برائی کرنے جا رہا تھا؟ کوئنٹن نے کہا، ان کی نظر انتخاب کچھ اچھی نہیں، ان کا شوہر تو بالکل بیکار سا خوبصورت لڑکا ہے۔ پروین لیکن خیر کوئی کامل تو نہیں ہوتا، بڑی بہن کے مقام کے حساب سے اگر انہوں نے صرف صورت دے کر شوہر چنا ہے تو یہ بھی بڑی بری بات نہیں، ایک ایک گولو بھی برا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے جوش سے کہا، میں تو چاہتا ہوں بڑی بہن کو سمجھاؤں کہ اسے چھوڑ دے۔ پروین کے ہونٹ پھڑکے اور اس نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ کوئنٹن نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، کیوں نہیں؟ بڑی بہن مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے، اگر میں کہوں کہ وہ رشتہ توڑ دے تو وہ ضرور سوچیں گی، آخر ہم مارشل آرٹس کی دنیا کے بڑے لوگ ہیں۔ وہ مسلسل بولتا رہا یہاں تک کہ وہ ارینا پہنچ گئے۔ کوئنٹن گاڑی سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس نے دیکھا پروین وہیں بیٹھی ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم باہر نہیں آ رہی؟ پروین نے جواب دیا، اوہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ کوئنٹن اس کا مذاق اڑانے ہی والا تھا کہ وہ بلا وجہ تیاری کر رہی ہے، مگر پھر پروین نے بیگ سے وہی لال لباس اور چاندی کا نقاب نکالا۔ کوئنٹن